ایمان صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام سارے درود شریف پڑھو جی، سارے پڑھ چھوڑو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، سناخان مصطفیٰ، حفاظ کرام، واجب الاحترام سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ باب علم میں تھے کہ آج دی یہ محفل ایصال ثواب دے حوالے دے نال انعقاد پذیر ہے. دعا ہے اللہ رب العزت چاچا عبد الغفار مرحوم نو مغفور بناوے، اللہ رب العزت انہوں دی قبر دی منازل نو آسان فرماوے. دوستو ایک نمبر تے تا پہلے نمبر تے تا ایصال ثواب دی محفل ہے، اور اس تو بعد اساں یہ جہاں تے بیٹھے ہیں یہ الحمدللہ مسجد زیر تعمیر ہے، اور شکر الحمدللہ اس دا کام بڑی تیزی دے نال ہویا ہے. اس دا سنگی بنیاد تو بعد ماشاءاللہ کافی سارا کام ہو گیا الحمدللہ. جی تو دو چیزاں اکٹھیاں ہو گئی ہیں، تو ان دو چیزاں اکٹھیاں دے حوالے دے نال میں ایک حدیث پاک جناب دے گوش گزار کرے ساں کہ تاجدار کائنات علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے تو انقطع عنہ عملہ، تو اس کے جو اعمال ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں. اعمال منقطع ہو گئے. اس کو ختم کرے اس پہ توجہ ہے جی. اعمال منقطع ہو گئے. اب کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی. انسان جیڑی چیز اس دنیا تے کر سکتا ہے، جیڑے نیک اعمال کر سکتا ہے اس کی تے ٹھیک ہے، جیڑے نیک اعمال اس کرنے ہیں اس کی تے سا بند ہون تو پہلے اس تو بعد انقطع عملہ، جب انسان فرمایا فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال جو ہیں وہ منقطع ہو گئے. اب کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی. لیکن فرمایا الا من ثلاثۃ، لیکن فرمایا الا من، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد قبر میں بھی ہوتا رہتا ہے. سبحان اللہ. تین چیزیں ایسی ہیں جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد قبر میں بھی ہوتا رہتا ہے. اور بہت ساری شیئں سا کریں دیں، بہت سارے کام کریں دیں. بزرگ بھی آگ دے رہے ہیں کہ یار رات نہیں لگا ودیں، یار کوئی قبر تو نہیں کھڑنی ہے شے نال قبر تو گھن کے نہ ویسی، واقعی قبر تو نہیں کھڑنی. 2 دن دی زندگی ہے، ہر چیز تھی راہ بننی ہے نا جی. تو جیڑی چیز قبر چ بننی ہے، جیڑی چیز انسان نال کھڑنی ہے،
اور یہ چیز ہمیشہ نال رامنی اور تا قیامت نال رامنی اور قیامت تو بعد بھی اس کام آمنا، تو بہتر یہ ہے کہ انسان چلو ہور جتنے بھی معاملات کریں اس نے نال نال یہ شے بھی بنا کے بنجے کہ جیری چیز قبر بھی تو نال بننی ہے نا. ہاں جتنے بھی کام کریں نا بزرگ آدھے یار آرام کر بس کر یار قبر تو نہیں ہے کھڑنی نا. تو جیری چیز انسان قبر کھڑنی ہے وہ چیز تو لازمی انسان وقت تیار کرنی چاہیے نا، کیونکہ اس تو ہمیشہ نال رامنا نا. اس وجہ تو فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد قبر میں بھی ہوتا رہتا ہے. تو وہ 3 چیزیں کون سی؟ پہلے نمبر پر فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، یہ وہ چیزیں جو ساتھ قبر میں جانی ہیں، جنہوں نے جو چیزیں ساتھ قبر میں جائیں گی. الا من صدقۃ جاریۃ، فرمایا صدقہ جاریہ ایسی نیکی ہے جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد قبر میں بھی ہوتا رہتا ہے. صدقہ جاریہ ایسی نیکی ہے جس کا فائدہ زندگی میں تو ہے ہی ہے، زندگی میں تو ہے، لیکن فرمایا ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، جس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی روح جب قفص عنصری سے پرواز کرتی ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی وہ چیز اس کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہے، اس چیز کا ثواب اسے ہوتا رہتا ہے. ہوں کوئی بھی چیز ہے، کوئی بندہ مسجد بنوا گیا، کوئی بندہ مدرسہ بنا گیا، کوئی بندہ جنازہ گاہ بنا گیا، کوئی بندہ مسلمانوں کا رستہ وقف کر گیا، تو جب تک اس دی بنائی ہوئی مسجد یا مدرسہ یا جنازہ گاہ یا دتا ہوا رستہ جتوں مسلمان گزرتے پین، یا پانی نلکا لوایا، خوہ کھٹوایا، ٹوٹی لوائی، ہاں جی کوئی بھی چیز صدقہ جاریہ کر وہ چھوڑ گیا اپنی زندگی وہ صدقہ جاریہ ہے، اس تو بعد بھی وہ تھیندی پئی ہے. مسجد اس بنوائیے، مسجد مسلمان نمازاں پڑھتے پین، تو جب تک مسلمان اس دے اندر نمازاں پڑھتے رہ سن اس دا ثواب اس نو قبر وچ پہنچدا رہ سی. ثواب قبر وچ پہنچدا رہ سی، ثواب قبر وچ پہنچدا رہ سی. اسی طرح مدرسہ ہے، اسی طرح جنازہ گاہ ہے، اسی طرح رستہ ہے، جو بھی مسلمان جیری چیز تو فائدہ حاصل کرنے دے رہے ہیں. ہوں یہ بھی ضروری نہیں کہ پوری کہ مسجد بنوائیے، یہی ضروری نہیں کہ پورا کہیں جو ہے نا مدرسہ بنوا میں، یہی ضروری نہیں کہ کہیں پوری جنازہ گاہ بنوانی. تھوڑے اور میرے دیتے ہوئے 10 روپے وہ سارے کر صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. وہ سارے 10 روپے دے نال خریدی ہوئی اگر کوئی بھی چیز ہے وہ مسجد دے اندر شامل ہو گئی، جنازہ گاہ دے اندر شامل ہو گئی، مدرسے دے اندر شامل ہو گئی، مسجد دے اندر شامل ہو گئی، تو وہ سارے گھر صدقہ جاریہ بن گئی. جب تک مدرسہ قائم ہے اس دے اندر بچے تعلیم حاصل کرنے رہے سن، اس دا ثواب سانو اس دنیا تو بنن تو بعد قبر وچ بھی پہنچدا رہا سن. یہ چیز کیڑی چیز ہے؟ یہ صدقہ جاریہ. یہ تو 2 چیزیں ثابت ہو رہی ہیں اس حدیث پاک، دو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ بعض اوقات ذہن چاہتا ہے کہ یار مرن تو بعد کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی، یہ بھی بعض اوقات ذہن چاہتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جن دیکھو جیری حدیث پاک چڑھے تو وہ آگ دے یار میں تو وڈا کوئی محدث کوئی نہیں، لیکن سانو یہ بھی کوئی نہیں پتہ یار کیری حدیث پاک ناسخ ہے، کیری منسوخ ہے. ہاں جی کیری تے عمل کرنا ہے، کیری تے نہیں عمل کرنا ہے، کیری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیتا، کیری تے عمل دا حکم فرمایا، سانو تو کوئی پتہ ہی کوئی نہیں. ہاں جی حدیث پاک پڑھ کے تو کوئی آ کے جناب میں نے پڑھا ہوا ہے مولوی پرے کارو چھوڑ یار مولیاں دیاں، میں جواب حدیث پڑھی ہے. تو مولوی 8-8 9-9 سال 15-15 سال کیوں لے دیں؟ پھر وہ پڑھ دیں یار ناسخ کیری چیز ہے، منسوخ کیری چیز ہے. قرآن پاک وچ بھی ناسخ منسوخ ہیں، احادیث مبارکہ بھی ناسخ منسوخ ہیں. وہ ساری محنت کر کے سانو دسے نے کہ اے احادیث مبارکہ جڑی ہیں انہاں تے عمل کرنا ہے، اور اے جڑی احادیث مبارکہ انہاں تے عمل نہیں کرنا ہے، انہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیتا. یہ اس تو بعد اللہ جڑا حضور دا عمل ہے نا، پہلے عمل جڑا ہے اس تو بعد اللہ جڑا عمل ہے اس تے عمل پیرا ہوندا ہے انسان.
پہلے والا عمل جو ہو منسوخ ہو ویندا ہے، بعد والے عمل دے انسان کے کریندا ہے عمل پیرا ہوندا ہے، تو پہلا ناسخ بن گیا، پہلا منسوخ ہو گیا، بعد والا ناسخ بن گیا۔ تو یہ بحثاں جہاں ہیں علمی بحثاں، بہرحال میں تو ایک اشارہ دیتا ہے کہ سانو نہیں پتہ، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے نا کہ کوئی حدیث پڑھ کے ایسا کہاں جناب تگالے ہے کہ اس چیز تو کیری چیز ثابت ہو رہی ہے کہ یار انسان نو اس دنیا تو بننے تو بعد قبر بھی چیزاں فائدہ پہنچیں دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر و عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اس دنیا تو چلیاں گئی، میں انہیں کہا کوئی صدقہ کراں تو کیا انہوں نے فائدہ پہنچ سی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ فرمایا ہاں تو انہیں کہا صدقہ کر، اس دا فائدہ انہوں نے قبر وچ پہنچ سی۔ تو انہوں کنواں انہیں دے اپنی والدہ دے ایصال ثواب کر کنواں وقف کیتا، فرمایا ہذہ لام سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ ہاں جی وہ بیر ام سعد اجے بھی موجود ہے، انہوں نے نشانات موجود ہیں صحابہ کرام کے دور وچ رہیا۔ ہاں جی صحابہ کرام پانی پیندے رہے، ایصال ثواب کن کنواں وقف کیتا گیا، ایصال ثواب کن وقف کیتا گیا، سارے پیندے ہیں، صحابہ کرام بھی پیندے ہیں، تو کہیں یہ بھی اعتراض نہیں کیتا کہ نہ کیرا رکھی پہ۔ ہاں جی انہیں یار نہ کیرا رکھی پہ ساتھ دی ماں دا کنواں۔ ہاں جی بعض اوقات ذہن یہ آندا ہے نا کہ یار 11ویں شریف عرس مبارک نیاز حسین، بعض اوقات یہ بھی ذہن جاندہ ہے کہ یار یہ تو غیر اللہ کا نام آ رہا ہے، غیر اللہ کا نام آ رہا ہے، تو صحابہ کرام نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، اللہ کا کنواں تو نہیں ہے، یہ سعد کی ماں کے کنویں سے ہم پی رہے ہیں۔ نہیں انہوں نے اعتراض نہیں کیا، کیوں کہ انہیں علم تھا کہ دراصل یہ کیا ہے، یہ سعد کی ماں کی ایصال ثواب کے لیے جاری کیا گیا۔ سمجھ آئی نہیں؟ فرمایا صدقہ جاریہ ایسی چیز ہے جس کا فائدہ انسان کو اس دنیا سے جانے کے بعد قبر میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، پہلے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، پہلی چیز فرمایا صدقہ جاریہ، دوسری چیز فرمایا کہ نافع علم، نفع بخش علم ایسی نیکی ہے جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد قبر میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ جیرے استاد صاحبان ہیں نا، جیرے استاد صاحبان انہاں مسلمانہ دے بچوں نو پڑھایا، نفع بخش علم پہنچایا، استاد صاحب دے شاگرد، شاگردان دے شاگرد، استاد صاحب اس دنیا تو چلے گئے، انہاں دے شاگردان دا سلسلہ قائم ہے، تو جب تک ان کے شاگردوں کا سلسلہ قائم رہے گا ان کو اس کا ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اگر یہ سلسلہ قیامت تک قائم ہے تو اس کا ثواب ان کو قبر میں قیامت تک۔ ہاں جی او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، تیسری چیز فرمائے نیک اولاد ایسی چیز ہے جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد قبر میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ اگر کوئی نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے نا، اس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد قبر میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ اور نیک اولاد کون سی؟ خود فرما دیے یدعو لہ، نیک کون؟ کیسی اولاد؟ فرمائے نیک اولاد وہ جو اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ کوئی ایصال ثواب کے لیے کوئی چیز پڑھ کے انہیں ایصال ثواب کرے، کوئی کل شریف کی محفل سجا لے، کوئی جمعرات کی محفل سجا لے، کوئی 40ویں کی محفل سجا لے، کوئی بیٹھ کر ختم شریف پڑھ لے، کوئی بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ کے اس کو ایصال ثواب کر دے۔ یدعو لہ، فرمائے نیک اولاد ایسی ہو جو کم از کم اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے، ان کے لیے دعا مانگتی رہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں کہہ رہی ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس دنیا تے جرے ہر کم کریں دے، رات نہیں ہک کریں دے، محنت کریں دے، کوشش کریں دے، کمیں دے، اس دنیا نو بڑھیں دے، لیکن جیری چیز نال وننی، میں شروع تو عرض کیتا کہ جیری چیز نال وننی قبر دے اندر، اور یہ 2 دن دی زندگی اور او قیامت تک والی زندگی، وہ قیامت تک والی زندگی، اور یہ چیز اصل 2 دن دی زندگی کتنا بڑھیں دیا وہ سارے سامنے، کس طرح رات دی ہک کریں دیا، اور کس طرح سانو اصل خیال بھی نہ کریں دے کیرے ذریعے دے نال آندا پہ تے کیرے ذریعے دے نال نہیں آندا پیا۔
نظریہ دا خیال بھی نہ کریں دے کہ کیرے ذریعے دے نال آندا پیا کیرے ذریعے دے نال نہیں آندا پیا، لیکن کے گالے وجہ کے صرف اور صرف ہے کہ یار چلو دنیا بن ونجے، زندگی سمر ونجے، زندگی اچھی گزر ونجے، لیکن یہ 2 دن دی زندگی اور وہ قیامت تک علی زندگی قبر علی. ہاں جی تو یہ چیزیں کہہ رہی ہیں، یہ چیزیں کم آمنیاں نے. میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین چونکہ شہدائے کرب و بلا دا ماہ مبارک ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ماہ مبارک ہے، ماہ محرم شریف ہے، تو میں احادیث مبارکہ 2-3 پڑھ کے میں اجازت دی انسان کہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ و اہلی احب الیہ من اہلہ و اطرتی احب الیہ من اطرتہ. فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا، اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک، فرمایا جب تک میں، حضور فرما رہے ہیں جب تک میں اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اپنی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اسے، حضور فرما رہے ہیں، فرمایا جب تک میں اسے اپنی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، عزیز نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا. بے شک سبحان اللہ، بے شک وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ. اور فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا، مسلمان ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ فرمایا جب تک میرے اہل بیت اطہار سے، اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ پیار اور محبت نہیں کرنے لگ جائے گا. نعرے تکبیر، نعرے خلافت، نعرے حیدری، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت. فرمایا اہلی احب الیہ من اہلہ. فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ پیار اور محبت نہیں کرنے لگ جائے گا. وَإِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِطْرَتِهِ. اور فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد کے ساتھ پیار اور محبت نہ کرنے لگ جائے گا. بے شک جب تک اپنی اولاد سے زیادہ میری اطرت کے ساتھ پیار اور محبت نہیں کرے گا، میری آل کے ساتھ، میری اولاد کے ساتھ، فرمایا اس وقت تک ایمان کی حویلی میں قدم نہیں رکھ سکتا. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. یہ حرمت رسول ہے، یہ حرمت آل نبی ہے، یہ حرمت اہل بیت اطہار جو حضور علیہ السلام بیان فرما گئے ہیں کہ انسان کامل مومن بھی نہیں ہو سکتا. اور فرمایا آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنہ. فرمایا آل نبی کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یار تو یہ دن ناراض بیٹھے ہو، سبحان اللہ یار، تو سبحان اللہ ناک سو تھی مولوی صاحب اپنا ٹائم پورا کرنا. یہ گل کوئی نہیں کہ جان چھوڑوا، ہاں یہ نہیں کہ جان چھوڑ بننی ہے، لیکن سبحان اللہ آگ سو تو تھوڑا تو اپنی فائدہ تھی بنانا. حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنہ. فرمایا آل نبی، اولاد علی کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تاجدار کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ جو میری اہل بیت ہیں، یہ جو میری آل ہے، یہ جو میری اولاد ہے، فرمایا یہ سفینہ نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے کہ کشتی نوح میں جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو رہ گیا وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا. فرمایا میری آل، میری اولاد، میرے اہل بیت، فرمایا یہ کشتی نوح کی طرح ہے، جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ بچ گیا، جو وابستہ نہ ہو سکا وہ
آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، کتنا اعلیٰ کتنا بالا، کنبا کملی والے کا سبحان اللہ، بے شک زہرا تیرے پتران دے احسان بتیرے نے، سبحان اللہ، اسلام تے جو کیتے او دان بتیرے نے۔ بے شک سبحان اللہ۔ احادیث مبارکہ انسان جب اس طرف جاتا ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ احادیث مبارکہ کی کتب بھری پڑی ہیں۔ آگے کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کا دامن پکڑے رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، دونوں کا۔ فرمایا کون سی دو چیزیں؟ فرمایا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے اندر۔ فرمایا تمہارے اندر ایک اللہ رب العزت کی پاک کلام چھوڑے جا رہا ہوں، اور دوسری اپنی اہل بیت اطہار چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا ان کا دامن پکڑے رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے فلسفی بھی ہیں، جو بہت بڑے علامہ بھی ہیں، جنہیں بڑے بڑے شیخ الحدیث اور اولیاء ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختیم۔ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں مجھے قرآن پاک سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب قرآن پاک وہ تو ترجمہ بھی پڑھتے تھے نا، تفسیریں بھی پڑھتے تھے۔ فرماتے ہیں مجھے قرآن پاک کے رمز جو ہے نا، رمز راز، قرآن پاک کی راز سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ قرآن پاک تو سمندر ہے نا جی، بے شک ہاں جی، تو قرآن پاک کو جتنا بھی چاہے اس کے اندر غوطہ زن جتنا بھی چلا جائے نا، غوطہ زن ہو جائے، جو سمندر ہے نا جتنا گہرائی میں جائے گا اور بھی چلتا جائے گا، اس کی گہرائی ختم نہیں ہوگی، گہرائی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، قرآن پاک کی رازوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں نے جب دیکھا، غور کیا، کرب و بلا کی سرزمین میں جب حسین کا میں نے کردار دیکھا تو مجھے قرآن پاک کی سمجھ آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ اس لیے تکبیر، نعرہ خلافت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان اہل بیت کرام۔ اس لیے علماء کرام زندہ باد، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ تھیوری ہے، اور اگر اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو میدان کرب و بلا میں حسین کا کردار دیکھیں، سبحان اللہ، آل نبی اولاد علی کا کردار دیکھیں، حسین اور ان کی جانثاران کا کردار دیکھیں۔ اس لیے فرمایا ان دونوں کا جو دامن پکڑے رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے ساتھ سب سے زیادہ پیار، اپنی جان سے بھی زیادہ، حرمت مصطفیٰ بھی بیان فرمائی، حرمت اہل بیت بھی بیان فرمائی، حرمت صحابہ بھی بیان فرمائی، حرمت آل نبی بھی بیان فرمائی۔ اب بات کیا ہے کہ ہمارا جو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس پر اب فیصلے تو آ گئے ہیں گستاخوں پر، جنہوں نے گستاخیاں کی نا، ناموس رسالت پر جن لوگوں نے حملے کیے، جو ختم نبوت کے جو ڈاکو تھے، انہیں ریلیف جو ہے وہ کسی بھی صورت میں عدالتوں سے تو نہیں مل سکتا نا، تو اس نے کہا کمیشن بنایا جائے تاکہ ان کو چور دروازے سے نکالا جائے۔ لیکن حضور کے غلاموں کو یہ علم ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ انہیں اس چیز کا علم بھی نہیں ہے، انہیں علم بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ غازی علم الدین شہید جو ہے وہ قبر میں چلے گئے ہیں، قبر میں چلے گئے ہیں، وہ بھولے ہیں، وہ ناسمجھ ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے
انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے. ہاں غازی علم الدین شہید, انہیں علم ہونا چاہیے. غازی علم الدین شہید تو قبر میں چلے گئے ہیں, لیکن غازی علم الدین شہید کا وہ خنجر آج بھی موجود ہے. الحمدللہ وہ خنجر آج بھی باہر موجود ہے, جس کے ساتھ گستاخ کو انہوں نے پار کیا تھا, گستاخ کو 2 ٹکڑے کیا تھا. یہ انہیں علم ہونا چاہیے. لہذا یہ لوگ اپنی آنکھیں کھولیں, اور انہیں اور کوئی چیز نظر نہیں آتی, اور کوئی موضوع نہیں ملتا, اور کوئی مسائل نظر نہیں آتے. پاکستان کتنے مسائل ہیں, جسے جو نظر آتا ہے, جو یہ جتھو اٹھینے جتھو کھلا تھینے, چاہے حکومتی ہے اور چاہے عدالتی لوگ ہیں, اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. جنہوں کو اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو ناموس رسالت ختم نبوت ڈاکے مرندے کھلوتے, وہ امریکہ نو اپنے خوش کرنے لگے کھلوتے بھئی. وہ خوش تھی اور ریٹائرمنٹ تو بعد پلاٹ مل دیں, ریٹائرمنٹ تو بعد اتنے انہوں نے مراحت مل دیا, زندہ انہوں نے گھر مل دیں, انہوں نے پروٹوکول مل دیں. اس پروٹوکول کا نے آقا کریم علیہ السلام دی ناموس سے سودا کی تھی کھلوتے. لیکن آقا کریم علیہ السلام کے غلام جب تک الحمدللہ ایک بھی زندہ ہے نا, ایک بھی زندہ ہے حضور کا غلام. حضرت امام مالک سے کیا فتویٰ لیا تھا؟ بادشاہ نے کہا امام صاحب بتائیں اگر حضور کی شان میں گستاخی ہو جائے تو مسلمان کیا کریں؟ آپ نے فرمایا مسلمان بدلہ لینا کیا کریں؟ بادشاہ فتویٰ لے رہا ہے. اس وقت کے بادشاہ فتویٰ لیتے تھے, علماء کی بارگاہ میں آتے تھے. آج دس بھی اکھے نہ چھوڑ یار, مولیاں نہیں کہہ رہی ہیں گلاں, اگر مولیاں دے حلوے دا مسئلہ ہے, مولیاں دے ٹکر پانی دا مسئلہ. ہاں جی, جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے بارے سے. ہاں جی, لیکن وہ بادشاہ آتے تھے, بادشاہ نے پوچھا جناب بتائیں اگر حضور کی شان میں گستاخی ہو جائے مسلمان کیا کریں؟ فرمایا مسلمان بدلہ لینا کیا کریں؟ اس وقت پوچھا جناب اگر مسلمان بدلہ نہ گھن سکن تو پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا. آپ نے فرمایا پھر مسلمانوں کو مر جانا چاہیے, پھر امت مصطفیٰ زندہ نہیں رہ سکتی. کیوں کہ اس دھرتی پر یا تو حضور کا عاشق زندہ رہ سکتا ہے یا حضور کا گستاخ زندہ رہ سکتا ہے, دو نہیں ہو سکتے. دو رنگی چھوڑ, یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. صحابی رسول اس دنیا سے جا رہے ہیں. حضرت زید بن ثابت کو حضور نے پوچھا سعد کا پتہ کر کے آؤ, سعد بن ربیع کا. آپ جب گئے تو ان کے آخری سانس چل رہے تھے, 70 زخم لگے ہوئے. جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے آنکھ کھولی, یوں ہی دیکھا حضرت زید موجود ہیں. حضرت زید سے پوچھا, دیکھا نا, تو یوں ہی دیکھا تو انہوں نے پوچھا یہ وہ لوگ ہیں, یہ مولوی ہمیں کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ یہ کیسے اسلام دین؟ چھوڑ کے مولوی صاحب نماز روزے علی کر, کوئی استنجے وضو علی کر, اللہ اللہ کر, ٹائم ٹپا. ہاں جی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمیں آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں, نہیں, آخری سانس ہے اور جو ہے وہ بدن زخموں سے چور چور ہے. جو ہی آنکھ کھلی, یہ نہیں کہا کہ میری بیوی بچوں کا کیا بنے گا. جو ہی آنکھ کھلی تو زید سے پوچھا زید بتا میرے محبوب کا حال کیسا ہے یار, میرے محبوب کیسے ہیں؟ انہوں نے تو مجھے بھیجا ہے تیری طرف. آپ کہنے انی لاجد ریح الجنہ, یار کیا مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ انی لاجد ریح الجنہ, خدا کی قسم میں تو جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں, مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے. حضور کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا. لیکن یہ آخری ان کی آپ سنیں اور بات ختم. ان کی آپ نے فرمایا میری وصیت سن لو, فرمایا سارے دوستوں کو میری وصیت پہنچا دینا. یہ صحابی رسول وصیت کر رہے ہیں. فرمایا سارے دوستوں کو وصیت پہنچا دینا. یہ وصیت یہ ہمارے لیے زاد راہ ہے, یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ نے فرمایا صحابی رسول کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا زید میرے ساتھیوں کو بتا دینا اگر تم سارے اس دنیا سے چلے گئے اور ایک بچ گیا تم میں سے, باقی ایک بچ گیا اور اس ایک کے ہوتے ہوئے میرے محبوب کو تکلیف ہوئی نا, کل قیامت کے دن اس ایک کو بھی رب معاف نہیں کرے گا. ہم کیا کر سکتے ہیں جی؟ ہم کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم سے کیا ہو سکتا ہے جی؟ یہ حکومتیں جانے, حکومتوں کا کام جانے جی. آپ فرما رہے صحابی رسول فرما رہے ایک بھی اگر باقی رہا نا
اور حضور کو تکلیف پہنچی تو فرمایا رب کل قیامت کے دن اس ایک کو بھی معاف نہیں فرمائے گا. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان، کروں تیرے نام پہ جان فدا، وہ نام والے تھے خدا کی قسم. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وما علینا الا البلاغ.